बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, दुनिया में ऐसा कभी नहीं होता कि जो बड़ी कौमें हों वो हार या जीत को अपना जो भी फ़ैसला हो उस पर वो फिर सफ़े मातम में बिछा के बैठ जाएं। अगर उनको शिकस्त होती है, अगर उनकी कोई तदबीर नाकाम होती है तो वो उस पे गौर करते हैं कि हमारी कमी आखिर कहाँ रह गई थी। आज अमेरिका में सिर्फ सदर ट्रंप ये मुतालबा नहीं कर रहा कि जो बाइडन को इस्तीफ़ा देना चाहिए, अमेरिकन सोसाइटी भी ये मुतालबा कर रही है। अमेरिकन मीडिया में मज़ामीन शाया हो रहे हैं, बाकायदा उनकी डिबेट हो रही है। उनके जो थिंकिंग क्लब हैं, जो उनके थिंक टैंक्स हैं, वो तज़िये कर रहे हैं कि आखिर ये क्या हुआ हमारे साथ। तो वो लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि असल में ये हमारी फ़ौजी नाकामी नहीं है, ये हमारी इंटेलिजेंस नाकामी है। अब आपको एहसास हो गया होगा कि दुनिया में इंटेलिजेंस की अहमियत क्या है। नाज़रीन कराम, जहाँ लोगों को अमरीकी सफारत एक बात उन्होंने एक बाड़ा की थी बाइडन ने कि अफ़गानिस्तान में ये सूरत हाल कभी नहीं पेश आएगी जो वियतनाम में आई थी, जहाँ लोगों को घरों की छतों से हेलीकॉप्टर घरों की छतों पे उतार के वहाँ से उठाया गया था। और जो सीढ़ी लगी हुई थी तो जब वो लोग बैठ जाते थे तो वो सीढ़ी समेत फेंक देते थे बाकियों को नीचे मरने के लिए। उसने कहा था यहाँ ये सूरत हाल पैदा नहीं होगी, लेकिन हमने देखा कि ये लोग जहाज़ों के साथ लटक के गिरे और मरे। हुए कि नहीं? तो जो बाइडन की जो वो सोचते थे, जो उनको इत्तलात ज़ाहिर इंटेलिजेंस की बुनियाद पे सोचते होंगे, वो तो नाकाम हो गई। अमेरिकन मीडिया कहता है जी ये इंतहाई इम्कान नहीं था कि तालिबान पूरे मुल्क के मालिक होंगे। अमेरिकन कमांडर इन चीफ की इंतहाई गलत तशख़ीस ने अमरीकी इंटेलिजेंस पॉलिसी और फ़ैसला साजी के अमल में नाकामियों को बेनकाब किया है, जिसके दूर असरात मुरतब होंगे। अमरीकी टीवी का कहना है कि अमरीकी फ़ौजी तज़िये ने पेशगोई की थी कि काबुल पर 90 दिन के अंदर कब्ज़ा हो सकता है, 1 हफ़्ते के अंदर नहीं हो सकता। यहाँ 2 दिन नहीं लगे, 2 दिन में हो गया। अमरीकी थिंक टैंक का कहना है जी अमेरिका के लिए ना सिर्फ फ़ौजी बल्कि इंटेलिजेंस नाकामी है, जिन्होंने तालिबान की पेशकदमी की रफ्तार को कम समझा। ये तालिबान की सियासी डीलिंग के हवाले से भी अंधे दिखाई दिए। ये वर्डिंग उन्होंने की है इनके मतलब। मैं आपको इस हवाले से ना कुछ ऐसे तारीख़ी फैक्ट्स बताता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में पेश आए और जिनका मैंने देखा कि जंग फ़ौज ही लड़ती है, लेकिन जंग के जो नताइज होते हैं वो इंटेलिजेंस की कोशिशों के, इंटेलिजेंस के इरादों के, इंटेलिजेंस के तखमीनों के मरहून मन्नत होते हैं। हर दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है ना, वो ख़बरें जमा करके उनका एनालिसिस करती है। उस एनालिसिस की बुनियाद पे फिर रिपोर्ट तैयार करके मुतल्लिका डिपार्टमेंट को भेजी जाती हैं। आज अगर दुनिया में ISI को दुनिया की सबसे कामयाब तरीन इंटेलिजेंस समझा जाता है तो उसकी सिर्फ वजह यह है कि ये लोग अपने काम के में 100% प्रोफेशनल हैं। बड़ी क्रेज़ी के बाद एक नतीजा मुरतब किया जाता है, उस नतीजे पे फिर बहस करते हैं, फिर उस नतीजे पे कि मुख्तलिफ डायमेंशंस जो हैं वो ज़ेर बहस आती हैं, जिसके बाद कोई फाइनल रिपोर्ट तैयार करके दी जाती है, जिस पे पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। जिस अंदाज से 1971 के फाल के बाद पाकिस्तानी फ़ौज पे, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों पे दुश्मन ने हमला किया,
کولڈ وار میں بھی اور ہاٹ وار میں بھی اور اب بھی اور تب بھی، جس طرح انہوں نے پاکستان میں 5th کالمسٹوں کے ذریعے پاکستان میں آج قسم نجم سیٹھی جیسے جو خود بھی فوج کے خلاف لڑتے رہے بندوق اٹھا کے، ہیں جی، اس قسم کے لوگوں کے، اور آج بھی وہ دانشور بنا ہوا ہے، آج بھی دانشور بنا ہوا ہے. دیکھ لیں اس کو پنجاب کا انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، اس میں عبوری وزیر اعلیٰ جو پنجاب کا، اس کو بنایا تھا الیکشنوں میں میاں نواز شریف نے. میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے ان کی حکومت آ جائے، چاہے پیپل پارٹی کی ہے چاہے نواز شریف کی، 15 منٹ کے اندر وہ جو ہے حسین حقانی وہ پاکستان میں ہوگا اور کوئی منسٹری اس کو دی ہوگی انہوں نے، یا دوبارہ اس کو امریکہ میں سفیر لگا دیں گے. ان کے نزدیک یہ باتیں نہیں اہمیت رکھتی ہمارے حکمرانوں کے نزدیک. میں پاکستانی لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو آپ کہہ دیتے ہیں نا ہر بات میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فوج کھا گئی بجٹ، فوج فلانا کر دی، فوج ٹمکا کر گئی، فوج پاکستان توڑنے میں، پاکستان کے 2 حصے کرانے میں تو کوئی بحث ہو سکتی ہے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ایک جعلی رپورٹ تھی، آپ یہ بات جانتے ہیں، جو بھی واقفان حال جانتے ہیں کہ جو کچھ اس میں منظر کشی کی گئی، ایک خاص ماحول تھا. بھٹو صاحب جو تھے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، ان کا مزاج ذرا بڑا، وہ کمیونسٹ اس زمانے میں تو موجودوں بنے ہوئے تھے نا. وہ اس میں جو بیانات ہیں وہ سب یک طرفہ بیانات ہیں. اس میں کوئی بھی مشرقی پاکستان کی ایسی ایکسپیڈیشن نہیں دی گئی جس میں بتایا جاتا کہ پاکستانی فوج نے وہاں بہادری کے کیا کارنامے کیے ہیں. یہ بریگیڈیئر اسرار لیاقت بخاری، اللہ ان کو زندگی دے، مجھے نہیں پتا وہ زندہ ہیں یا اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، کس طرح انہوں نے جنرل رحیم کو اور پاکستان کے خفیہ ڈاکومنٹس کو نکالا اور چوری اپنا جو جہاز ہے اس کو اڑا کے پانی کے، سمندر کے پانی کے اوپر یہ لے کر آئے تھے وہاں برما میں. اور پاکستان کے اتنے قیمتی وہ ڈاکومنٹس بچ گئے. اگر وہ انڈیا کے ہاتھ لگ جاتے تو اگلے 50 سال کے لیے انڈیا کو انٹیلیجنس کی گیدرنگ کی ضرورت ہی نہ پڑتی. وہ ہنگو سب مرین جو بھارتی اسے پورے سمندروں کے گھیرا ہوا تھا، ان کے اندر سے بچ کر وہ پاکستان کراچی پہنچ گئی تھی. ہاں جی، یہ باتیں تو آپ کو کسی نے نہیں بتائی. بریگیڈیئر تجمل نے کس طرح 1-2 بٹالین کے ساتھ کتنے ایک ڈویژن کا حملہ روکا، یہ تو کسی نے نہیں بتایا. اس طرح کے اور انفرادی واقعات ہیں. یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کہیں درج ہے؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں صرف یہ بتایا گیا کہ پاکستانی فوج کے جتنے افسر تھے وہ سوائے زنا کے کچھ کرتے ہی نہیں تھے، سوائے زنا کے کچھ نہیں کرتے تھے. اور استغفر اللہ استغفر، انہوں نے اپنے بیگمات کو اپنی ترقی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا. مجھے تو شرم آتی ہے وہ جو اس نے وٹنسز ٹو سرنڈر اس نے صدیق سالک نے لکھی تھی بریگیڈیئر نے، جو اس میں وہ منظر دکھا رہا آخری پی سی ہوٹل میں جہاں جنرل نیازی پریس کے گھیرے میں ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں آخری دم تک لڑوں گا، آخری گولی تک لڑوں گا، آخری جوان تک لڑوں گا. کیسا تمسخر اڑا رہا ہے. کباب کی پلیٹوں کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، شباب کا ذکر ہے. یہ فقرہ اس نے کہا تھا، بریگیڈیئر سالک نے لکھا تھا، دھاکہ ڈوبتے. اسی لیے تو فوری طور پہ اس کے ٹھکا ٹھک اردو کے ایڈیشن، ترجمے اور جناب اللہ للا پڑ گئی. اس میں وہ لکھتا ہے کہ وہ پوچھا کرتا تھا جنرل نیازی کہ کتنا سکور کیتا ہے آج، یعنی کتنی بنگالی عورتوں کو ساتھ کی. ان بے شرموں کو شرم نہیں آتی ہے. بتاتے تھے کہ مورچوں میں ان کے افسروں کے بنگالی عورتیں نکلیں ان کے مورچوں سے جب یہ انہوں نے سرنڈر کیا. وہ رکھی ہوئی تھی انہوں نے کہ سرنڈر ہو تو دنیا ان کو آ کے دیکھے. اور جو اس نے سبھاش چندر بوس کی پوتی نے جو کتاب لکھی ہے ڈیڈ ریکننگ،
کلکتے کی رہنے والی نے، ریسرچ اسکالر ہے، فیلو اسکالر ہے اس کی، یہ جو یار یہ برٹش والا جو ہے، اس نے کیا لکھا ہے؟ اس نے ان سب کہانیوں کو جھوٹ بتایا۔ تو یہ جو بات آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 71 سے ہی شروع ہے کام۔ یہ تو درمیان میں افغان جہاد آ گیا تو دنیا نے دیکھا کہ یار ISI کیا چیز ہے، اور آپ تو پکا دیکھ لیا ہے، اب ان کا دماغ بڑا سیٹ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہائیبریڈ وار ہے، چیزیں بڑی اثرات رکھتی ہیں، اور خاص طور سے انٹیلیجنسوں کا رول بہت بڑھ گیا دنیا میں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا، امریکن جو تھنک ٹینک ہے، انہوں نے کہا جی ہماری فوج کی شکست نہیں ہے ہمارا، تو وہاں بھی یہی ہوا تھا ہمارے ساتھ اس پاکستان میں، کیونکہ جتنے گمراہ نوجوان تھے وہ کام کرتے تھے انڈیا کے لیے، وہ ہماری انٹیلیجنس کے جو بنگالی نوجوان تھے ہمیں غلط انفارمیشن پاس کرتے تھے، ہمیں راستے غلط بتاتے تھے، ہمیں لمبی بات ہے، پر گائے گائے باز خواں یہ قصہ پرینہ تھا۔ قوم کو یہ بتاتے رہنا چاہیے کہ آپ کا ماضی کیا تھا اور اس کو پینٹ کس طرح کیا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔